وعلیکم السلام محترم، میں قدیر الدین بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ اچھا نماز عشاء کا میں نے پتہ کرنا تھا تھوڑا سا کہ اس میں جو وطر ہیں اس میں خانہ کعبہ شریف میں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں جی بالکل، لیکن ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ سر دعائے قنوت کے لیے ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ایسا طریقہ بتائیں اس کا، یعنی سنت طریقہ کیا ہے وطر کی ادائیگی کا؟ جی یہی سوال ہے نا آپ کا؟ یہی سوال ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم ادھر کرتے ہیں ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں نا، قنوت پڑھتے ہیں، تو لوگ عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ سوال ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہاں جی، یہ اس کے بارے میں تفصیل۔ یہی میری بھائی قیامت آئی ہوئی ہے کہ اگر کوئی دوسرا طریقہ کرے تو یہ لوگ اس کو اجنبی سمجھتے ہیں، یہ عجیب ہی کام، علم نہیں نا۔ آپ یہ سن لیں کہ قنوت جو وطر میں پڑھی جاتی ہے نا، اس کے بارے میں کہ وہ کیسے پڑھی جائے، خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، دوسروں کو تو چھوڑیں، ان کے اپنے مسلک میں 3 طریقے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کہہ کے رفع دین کر کے ہاتھ باندھ لو پھر پڑھو۔ ان کے شاگرد جو ہیں بڑے جو چیف جسٹس سے قاضی قضات امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں امام صاحب اب اس نے کوئی قرآن پڑھنا کہ ہاتھ باندھے، دعا کرنی ہے اور دعا کی جاتی ہے ہاتھ اٹھا کر، اس لیے وہ کہتے ہیں سینہ کے برابر ہاتھ اٹھانا یہ ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے دلیل کی، تقی عثمانی صاحب بھی مانے کہ بات پہ یار ٹھیک ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہی لوگوں نے کوفہ میں یہ قنوت سیکھی ہے، تو ان کا جب آتا ہے کہ وہ قنوت میں سینہ کے برابر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے تھے، تو کیا کرتے ہو، مسئلہ ان سے لیتے ہو، مرضی اپنی کرتے۔ اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ امام صاحب کے دوسرے شاگرد امام محمد ابن الحسن کا، کہ نہ اٹھائے نہ باندھے، لٹکا کر پڑے، جس طرح رکوع کے بعد السلام علیکم، لٹکائے رکھے اور پڑھتا رہے۔ تو زیادہ بہتر تو آپ نے میری بات میں سے سمجھ لیا ہوگا کہ ہیں یہ سارے ٹھیک، نماز سب کی درست ہے، سینہ کے برابر اٹھا کر پڑھے تو زیادہ بہتر۔ حضرت ابن مسعود، حضرت عمر دونوں سے آتا ہے کہ وہ یہ زیادہ اچھا۔ جی وعلیکم السلام۔ جی بھائی، یہ مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ جو وطر ہیں ہاں ہاں، وہ عشاء کے ساتھ ہی پڑھنا زیادہ افضل ہے یا تہجد کے ٹائم؟ تہجد کے وقت پڑھنے زیادہ افضل ہے، مولانا تو یہی فرماتے ہیں۔ اچھا، تو بات یہ ہے کہ 2 نفل پڑھ سکتا ہے بندہ، صبح 2 نفل پڑھے اور بعد میں 3 وطر پڑھ لے، یہ بھی ٹھیک ہے، یا 8 یا 11 نفل ہی پڑھنے پڑیں گے تہجد کے؟ آپ کو موقع ملے نا اور دل آپ کا چاہے تو 2 4 جتنے نفل چاہے پہلے پڑھ لیں، بعد میں وطر پڑھ لیں، وقت اگر تھوڑا ہو تو 2 ہی پڑھ لیں اور اس کے بعد وطر پڑھ لیں۔ وطر کے بارے میں جو میں کہتا ہوں نا وہ میری بات ہے ذرا عام لوگوں سے الگ، میں 3 وطر ایک سلام سے نہیں مانتا، میری تحقیق کے مطابق یہ کوئی شے نہیں، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے۔ کئی عہد حدیث حضرات نے جب حضور نے فرمایا 3 نہ پڑھو، اس کا حل کر لیا کہ پڑھتے ہیں درمیان میں اتحیات نہیں بیٹھتے، کچھ حنفی حضرات ہیں مغرب کی طرح پڑھتے ہیں، لا توتروا بثلاث، آپ نے کہا 3 وطر نہ پڑھو، نہیں پڑھنے، یہ 2 رکعتیں پڑھنی الگ، اتحیات درود سلام پھیر دینا ایک الگ شروع کرنی، جیسے مکہ مدینے میں ہو رہا۔ یہ ہے جو بالکل صحیح حدیث میں ہے، اماموں نے زیادہ نے اس کو قبول کیا۔ مدینہ میں تو امام مالک نے کہا مدینے میں کوئی بندہ جانتا ہی نہیں کہ 3 وطر اکٹھے پڑھے، اس لیے اصل بات تو ہے کہ یہ 2 الگ پڑھیں ایک الگ۔ اگر آپ نے وہ طریقہ کرنا جو لوگ کرتے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، میں اس کو حرام نہیں کہتا، مگر اس کا ثبوت نہیں کرتا۔ اچھا، جو سوال آپ نے کیا ہے کہ دعائے قنوت یاد نہیں تو اس کی بجائے قل هو اللہ 3 بار پڑھ لے، یہ تو میرے عزیز بالکل غلط بات ہے۔ دعائے قنوت کے بدلے کوئی دعا پڑھ سکتا ہے، اگر وہ دعا جو عام طور پر پڑھی جاتی ہے اللہم انا نستعینک کا یا اللہم اہدنی، وہ یاد نہیں تو آپ کوئی دعا پڑھیں، بے شک رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، رب اغفر لی ولوالدی، ایسی دعائیں ربنا آتنا، دعا کرنی ہے دعا، یہ قرات کا موقع نہیں کہ قرآن شروع کر دیں، قرآن مجید نہیں پڑھنا، بالکل غلط بات ہے کہ آدمی یہاں قل هو اللہ شروع کر دے، یہ کیا تک ہوا؟ وہ رب اغفر لی 2 بار کہہ لے، 1 بار کہہ لے، چلو قنوت ہوگی۔ کوئی دعا پڑھے جو بھی اس کا جی چاہتا ہے۔ اور سارے لوگ یہ بھی سن لیں کہ دعائے قنوت کسی دعا کا نام نہیں، یہ بھی ذہن سے نکالیں کہ کوئی دعا دعائے قنوت ہے۔ سوال ہوتا دعائے قنوت سنا، دعائے قنوت کون سی ہے؟ جو دعا میں عاجزی سے کر لوں گا وہ دعائے قنوت ہے۔ صحابہ اور تابعین کا پڑھیں، کوئی پابندی نہیں، کبھی کوئی پڑھ رہے تھے، کبھی رو رو کے اپنی مانگتے۔ کیوں تم پوچھتے ہو کہ دعائے قنوت فلاں ہے فلاں؟ کوئی یاد کرنے کی بات نہیں، جو پسند آئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اگر اللہم انا نستعینک کا پسند تھی، وہ بھی وطر میں نہیں انہوں نے پڑھی، فجر کی نماز میں پڑھتے تھے جب قنوت پڑھی جاتی ہے، اس میں قنوت نازلہ، یہ جو ہے نا اللہم اہدنی، یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے جد امجد علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی تھی، وطر میں پڑھتے تھے۔
مگر یہ بھی کوئی حکم نہیں ہو گیا کہ یہ پڑھو. کئی لوگوں کا آتا کہ انہوں نے جب کوئی حدیث شریف میں دعا پڑھی یا قرآن میں انہوں نے کہا میں تو اپنی قنوت میں اس میں کو پڑھتا ہوں. ایک ٹکڑا میں پڑھ دوں, ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے, دعا آپ بھی لکھ لیں, قنوت الگ ہے. یہ سارے بندے نوٹ کریں, ایک ٹکڑا ہی پڑھوں گا, دعا لمبی ہے. رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر الہدی لی وانصرنی علی من بغی علی. اللہ میری مدد کرنا, میرے مقابلے میں جو دوسرا فریق ہے اس کی مدد نہ کرنا, میرے لیے تدبیر کرنا, میرے دشمنوں کے لیے کوئی تدبیر نہ کرنا, میرے لیے ہدایت کا راستہ آسان کر دے اور اس میں برکت دے, اور جو میرے خلاف ہیں مجھ پر زیادتی کرتے ہیں ان کے مقابلہ میری مدد. آگے بھی لمبی دعا جو اس راوی نے کہا یار مجھے اتنی پسند ہے میں اپنی قنوت میں یہ پڑھتا. یہ میں نے اس لیے کہہ دیا قنوت میں آپ کروڑ دعا بھی جمع کر سکتے ہیں. دیکھتے نہیں حرم شریف میں جب امام دعا کرتے ہیں پونا پونا گھنٹہ کرتے, قنوت کو کھلا کریں کہ عاجزی سے دعا, قنوت عاجزی سے جو دعا کریں گے وہ قنوت. مسجد اس لیے قل هو اللہ نہیں پڑھ, قل هو اللہ تو قرآن شروع کر دیا, دعا تو رہی نا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ مسجد میں سوال, یہ بالکل غلط بات مشہور ہے کہ مسجد میں سوال کرنا حرام ہے. لکھ کر بھی کئی لوگوں نے کہا مسجد میں سوال کرنا حرام ہے. حدیث پاک حضور کی طرف منسوب کر دی کہ جو مسجد میں مانگنے والے کو دے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 1 روپے کے بدلہ میں اس سے 70 مانگے گا کہ آپ 70 ادا کرو تمہاری, کیوں مسجد میں دیا تھا. جھوٹ پر جھوٹ بولتے جاتے ہیں. کوئی اللہ کے رسول نے ایسی بات نہیں کی. سائلوں کے لیے حضور بھی کہتے تھے, سائل بھی کرتے تھے. باب السؤال فی المسجد, یہ ابو داؤد شریف میں نکال کر دیکھیں کہ مسجد میں ہی سوال دیا اس. صرف یہ ہے کہ مانگنے والے بھی کچھ اللہ کا خوف کریں. ایک تو اگر کوئی واقعی حاجت مند نہیں تو سوال نہیں کرنا چاہیے, بڑا گناہ ہے. قیامت کے دن گوشت ہی نہیں ہوگا, خون بہ رہا ہوگا کہ تم کیوں مانگتے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی پاس بول رہا ہوں. جی میں پوچھنا تھا گھر میں فرض نماز ہو جاتی ہے؟ ہو جاتی ہے مگر خسارہ تو بہت ہے بھائی. 27 نمازیں چھوڑ کر یہاں تو ٹکے پر جان دیتے ہیں کہ وہاں سے یہ نفع ہو رہا, وہاں سے. اگر 27 نمازوں کا ثواب ہو ایک پڑھنے سے تو اس کی بجائے ایک ہی نماز قبول کرنا گھاٹا تو بہت ہے. بڑی مشکل سے یہ جائز ہے, کوئی اتنا اچھا کام نہیں. اگر کوئی خاص مجبوری نہیں تو مسجد میں جائیں, وہاں اپنے ساتھیوں سے ملیں, کسی کی خبر لیں, کوئی آپ سے ملے. جی ٹھیک ہے. تو دینا چاہیے. ایک بات تو جو ضرورت مند نہیں وہ سوال نہ کرے. دوسرا یہ کہ سوال کرتے وقت خیال کرے کہ اگر نماز پڑھ رہے ہیں لوگ تو پریشان تو نہ کریں, تھوڑا صبر کر لے, جب فارغ ہو جائیں پھر اپنی بات سنا لے. پھر مسجد میں ہوگا کون؟ کال لیتے ہیں. اکثر ظہر کے فرضوں میں اور عصر کے فرضوں میں قرأت نہیں ہوتی ہے. ہاں تو اس صورت میں اکثر نہیں, ہمیشہ ہی نہیں ہوتی. تو اس صورت میں کیا جیسے گھر میں نماز پڑھتے ہیں سب کچھ پڑھتے ہیں, تو کیا اس صورت میں بھی سب کچھ پڑھنا چاہیے؟ ہاں بالکل میرے بچے ٹھیک ہے. اصل میں 2 چیزیں درست کرنی چاہیے سوال میں. ایک تو جو ہے نا عالم بھی ہے, دوسرے محفل قرأت. آپ نے بھی قرأت لفظ بولا, قرأت نہیں بولنا چاہیے. قرأت تو عورتوں کو حیض آتا ہے نا, اس کو کہتے ہیں قراءت, لمبا کر کے قراءت. یہ ہے پڑھنے کا مصدر. یاد رکھیں, کوئی نہ لکھے اس طرح کہ الف لکھ دیا حمزہ, الف لکھ کر اس کے بعد حمزہ ہے. قراءت قرآن کی طرح, ہاں جیسے قرآن لکھتے ہیں. بالکل قرآن کی طرح بھی نہیں, قراءت کہنا لفظ. ایک تو یہ بات ہے, قرأت نہیں قراءت. سب پڑھے لکھے بھی درست کریں. اور دوسری بات ہے کہ قرأت تو جو کہتے ہیں آپ, قراءت جو میں کہتا ہوں وہ تو ہوتی ہے. زور میں بھی اصل میں قرآن پڑھے کے بغیر تو نماز نہیں, جہر کہنا تھا آپ نے. اصل میں کہنا تھا صدیقی صاحب جہر. کچھ نمازوں میں اونچی پڑھا جاتا ہے, کچھ میں نہیں. یہ نہیں کہہ سکتے قراءت نہیں ہوتی. امام صاحب یا اکیلا ہر شخص الحمد شریف بھی پڑھتا ہے, سورت بھی پڑھتا ہے. قراءت کے بغیر تو نماز نہیں. بندے اونچی پڑھنے کو کہتے ہیں, قراءت نہیں. قراءت آہستہ بھی ہو, اونچی ہو, الگ بات. جہر سے ہوگی یا خفیہ ہوگی. تو آپ کا سوال اصل میں یہی ہے, تو ٹھیک کرنے کی بات تھی نا کہ زور عصر کی نماز میں قراءت. آپ سنیں کہ آپ کا منشا جو تھا وہ صرف میں نے الفاظ کی اصلاح کی کہ زور عصر میں اونچی آواز سے نہیں پڑھا جاتا. تو آپ پوچھتے ہیں کہ اب جب آدمی تنہا پڑھتا ہے تو وہ الحمد شریف بھی پڑھتا ہے, سورت بھی پڑھتا, تو کیا امام کے پیچھے, اور چونکہ آواز نہیں امام کی آتی اسے بھی حکم ہے آہستہ پڑھنے کا, تو کیا ان نمازوں میں الحمد شریف اور سورت ہم پیچھے پڑھیں؟ بالکل آپ صدیقی صاحب سب کچھ پڑھیں, الحمد شریف بھی پڑھیں, سورت بھی پڑھیں. ایک ختم ہو جائے دوسری شروع کریں, جب تک وہ امام رکوع نہیں کرتا آپ پڑھتے چلیں. اور اگر آپ نے کوئی لمبی شروع کی ہے
درمیان میں اس نے رکوع کر دیا چھوڑ کر رکوع کر. جن نمازوں میں اونچی آواز سے پڑھتا ہے ان میں سنا کرے, اس میں نہیں پڑھیں گے. نہیں, جو آہستہ پڑھی جاتی ہیں ان میں کوئی خاموش رہنے کی وجہ نہیں, کوئی توقی نہیں, نہ کوئی آیت روکتی ہے نہ کوئی حدیث روکتی ہے. آہستہ نمازوں میں بالکل پڑھنی چاہیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وہ کال ڈراپ ہو گئی تھی میری. جی مولانا نے جواب دیا ہے کہ جب تک امام سیدھی نماز میں قرات کر رہا ہو آپ بھی صورتیں پڑھتے جائیں. صحیح ہے. اگر امام رکوع میں چلا گیا تو پھر جہاں آپ ہوں وہیں آپ رکوع میں چلے جائیں. لیکن اکثر اوقات اگر انسان دیر سے جماعت میں ملے اور وہ سورہ فاتحہ کے دوران ہی رکوع آ جائے تو کیا وہ سورہ فاتحہ کو چھوڑ کے رکوع میں جائے یا اس کے سورہ فاتحہ مکمل کر کے رکوع میں جائے؟ صدیقی صاحب جب امام رکوع کر لینا رکوع میں چلا گیا, آپ فاتحہ آدھی ہے یا تھوڑی ہے یا بالکل نہیں پڑھی چھوڑیں اس کو, رکوع میں جائیں, امام کی پیروی کریں. یہ کام تو بالکل بے ڈھنگا ہوگا نا کہ امام رکوع ہے میں آپ کھڑے پڑھ رہے ہیں, یہ پھر اقتداء تو نہ ہوئی. باقی فکر نہ کریں کچھ پڑھا یا نہیں پڑھا, جب رکوع مل گیا نا آپ کو تو رکعت آپ کو مل گئی. اللہ خیر صاحب. بہت مہربانی مولانا صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. جی مولانا صاحب یہ پوچھنا تھا, جب امام عشاء کی نماز پڑھتے ہیں یا ظہر کی مغرب کی پڑھتے ہیں تو وہ قرات کرتا ہے پہلی 2 رکعت میں. جی جی. تو اس کے پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی الحمد شریف یا سورہ پڑھیں گے اور جب امام چپ کر جاتا ہے آخری جو 2 رکعت آتی ہیں عشاء میں 4 رکعت ہوتی ہے نا فرض کی, تو آخری 2 رکعت میں بھی پھر وہ سورہ یا الحمد شریف اس کے پیچھے پڑھے گا یا چپ رہے گا امام کے پیچھے؟ چلیں بات واضح ہوگی. ٹھیک ہے جی مولانا فرمائیے. کیا فرمایا؟ وہی سوال کر رہے ہیں کہ قراءۃ خلف الامام امام کے پیچھے بھی پڑھے گا یا نہیں پڑھے گا؟ پڑھے گا فرض میں. اور جہری کا بھی پوچھا ہے اور سری کا بھی پوچھا ہے. بھائی کیلو کال کا میدان تو ہے وسیع, 1400 سال سے یہ جھگڑا چل رہا ہے, ڈھیروں کتابیں ہر فریق نے لکھ لی ہیں, سب کے پاس کچھ نہ کچھ ہے بھی, مگر بات جو ہے نا انصاف کی اور حق کی وہ یہ ہے کہ جہری نمازیں جو ہے نا ان میں تو خاموش رہ کر امام کی قرات سننا, فاتحہ بھی اور دوسری سورہ بھی, یہی بہتر ہے. نہ گڑبڑ کرے, سنیں توجہ سے خضوع سے. انشاءاللہ جب وہ امام کی نماز کے فاتحہ کے بعد آمین کہہ دے گا نا تو ساری فاتحہ اس نے پڑھی لی. دوسری جو نمازیں ہیں جن میں آہستہ پڑھتا ہے ان میں الحمد شریف بھی پڑھنی چاہیے. بین رکعتوں میں امام ساتھ سورت ملاتا, صورتیں بھی ملانی چاہیے. یہ انصاف کی بات ہے. جو بڑے بڑے حنفی اور ماوی مان گئے کہ جھگڑے کی بات الگ ہے, انصاف کی بات یہی ہے. باقی جو ہر نماز میں پڑھے مگر امام کو ڈسٹرب نہ کرے, اچھے طریقہ سے آہستہ سے پڑھ لے, گناہ وہ بھی نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ جیسے عبادہ بن صامت, ابو ہریرہ, ایسے چوٹی کے لوگ نا اونچی رکعتوں میں بھی امام کے پیچھے فاتحہ پڑھتے تھے. اس لیے کہا ہے نا منہ میں پتھر پڑے گا, بکواس یہ بھی نہیں کہنا چاہیے. پڑھ بھی سکتے ہیں مگر پڑھنا آرام سے ہے کہ امام کو نہ تنگ کرے. اور اگر نہ پڑھے بالکل کسی نماز میں بھی نہ پڑھے تو ایسے بھی صحابہ کرام موجود تھے جو امام کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے. خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے رسالہ جز القراءات میں مانتے ہیں کہ زید بن ثابت کاتب وحی, عبداللہ بن مسعود, عبداللہ بن عمر جیسے لوگ امام کے پیچھے نہیں پڑھتے. ایک چوتھا گروہ بھی تھا جس کا مولویوں کو نہیں علم کہ وہ قراءت نہیں کرتے تھے. یہ میں بتاؤں گا آج نیا ہی. جی السلام علیکم.